بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر یا جدوجہد آزادی تحریک کشمیر، اسے کسی بھی نام سے اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں اگر ہم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے اور سب سے اوپر جس پہلو کو ہمیں رکھا جانا چاہیے، جس کو ہم رکھتے ہیں، وہ انسانیت کا پہلو ہے کہ ایک انسانی بنیادوں کے اوپر اس مسئلے کا آغاز ہوتا ہے. کسی زمین کے لیے اس مسئلے کا آغاز نہیں ہوا. یہ اس مسئلے کے لیے 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو مذہبی آزادی ہوتی ہے، آپ کو موومنٹ کی آزادی ہوتی ہے، آپ کو اب تو خیر یونائٹڈ نیشنز کا بھی نان بائنڈنگ جو ایک ریزولوشن پاس ہوا اس کے مطابق انٹرنیٹ تک ایکسیس بھی ہیومن رائٹس کے اندر آتا ہے. اور اس طرح کے مختلف جو پہلو جس کے ذریعے انسان پھل پھول سکتا ہے، انسان اپنی بات کر سکتا ہے، اسے انسان ہونے کا یقین دلاتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے. اور اگر ہم اس وقت اللیگل آکوپائڈ انڈین ٹیریٹری کی بات کر لیں، جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے بات کر لیں، تو وہاں پہ اگر ہم ہیومن رائٹس کے پہلو کو ہی اٹھا لیں تو سب سے بڑی جو وائلیشن ہو رہی ہے، قطع نظر اس کے کہ جی اس وقت تک آزادی نہیں دی گئی، قطع نظر اس کے کہ انہیں ان کی اپنی زمین کے اوپر رہنے کا حق نہیں دیا گیا، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ایسے قوانین بنائے گئے جو انٹرنیشنل نارمز کے خلاف ہیں، ایسی وہاں پہ انسٹرومنٹس کا استعمال کیا گیا، پیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا جو جانوروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم پوسٹ بات کر لیں آرٹیکل 370 ریووکیشن کے حوالے سے، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے، وہ تو اس قدر خراب ہے کہ ان کی اکانومی بھی ختم ہو گئی، ان کی معیشت ختم ہو گئی، ان کی سماجی دوری اس قدر بڑھ گئی. یہ تو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں تو کووڈ سے آپ بچ سکتے ہیں. انہوں نے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قدر سماجی دوری پیدا کر لی تھی کہ لوگوں کا اکٹ نہ ہو سکتا تھا. نماز پڑھنے ایک اجتماعیت کے لیے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس انٹرنیشنل جو نارمز کے خلاف جو سلسلہ ہے، انسانیت کے کوئی قانون اٹھا لیں اس کی کوئی پاسداری نہیں ہے. بھارت کی سرکار کی جانب سے، ہندوتوا حکومت کی جانب سے، فاشسٹ ہندو رجیم کی جانب سے اللیگلی انڈین آکوپائڈ ٹیریٹری جموں اینڈ کشمیر کے اندر. تو آج کے اس پروگرام میں ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ایسا پہلو رہ گیا ہے جو کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر استعمال نہیں ہوا کشمیریوں کو دبانے کے لیے، انہیں دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے اور انہیں اپنے ہی سرزمین پہ محکوم بنانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے. اس پہ بات کرنے کے لیے ایمیننٹ پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے جی اسٹوڈیوز کے اندر محمود احمد ساغر صاحب نے، سینئر حریت لیڈر ہیں. سر بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر افضل حسین صاحب نے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. محمود احمد ساغر صاحب، ٹو سٹارٹ ود انسانی حقوق کی پامالیاں. کہتے ہیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے کسی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ انسانوں کا مسئلہ ہے، اور جو انسانوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی حقوق ہیں سب کی پامالیاں وہاں پہ ہوئی ہیں. تھوڑا ایکسپلین کیجئے گا اس وقت تک، جو کہ اگر ہم آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد کی بات کر لیں، وہاں پہ سینیریو کیا ہے. انڈیا کا یہ موقف تھا کہ کیونکہ 35A میں خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے، لینڈ کے پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، تو کیا خاتمے کے بعد مل گئے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بہت شکریہ. اصل میں چونکہ آپ نے جس زاویے سے اس کو پیش کیا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، اگر انسان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو بنیادی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا حق چھیننا، اس کا آزاد رہنا، اس کی آزادی سے اس کی پرورش کرنا. وہ ہے وہ حق جو ہندوستان نے کشمیریوں کا پامال کیا ہے. بنیادی مسئلہ کشمیر اس کا حق، اس معاملے کی بات ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی یہ حق کشمیریوں کو دیا ہے کہ وہ اپنی رائے کا استعمال کریں. یہ بنیادی رائے جو انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنی آزادی کے حوالے سے کرتا ہے، یہ بنیادی خلاف ورزی ہندوستان نے کشمیر میں کی ہے. اس کے بعد جو سلسلہ اس کا چل رہا ہے، 15 اگست 1947 کو ہندوستان قائم ہوا، ہم نے قبول نہیں کیا. ہندوستان کو کشمیریوں نے اس دن سے 1 ماہ پہلے 19 جولائی کو
سری نگر میں علاقے پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی. 14 اگست کو پاکستانی ڈے وہاں منایا گیا. کشمیری بھی اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے تھے. وہاں کے آفیشل اداروں پہ پاکستانی پرچم لہرایا گیا, چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو. یہ کوئی بات, کشمیری جس میں بدھسٹ ہے, سکھ ہے, ہندو ہے, مسلمان میجارٹی میں ہے. لیکن اس کے بعد جو سلسلہ چلا آج تک, اگر آپ نے کل دیکھا ہو, آزادی کی لڑائی تو ہم تب تک لڑیں گے انشاءاللہ الرحمن جب تک ہندوستان سے آزادی حاصل نہیں کریں گے. لیکن یہ مہینہ جو گزر رہا ہے, یہ محرم کا مہینہ ہے, یہ پیورلی مذہبی اجتماعات کا مہینہ ہے. پوری دنیا میں مسلمان اس دن کو مناتے ہیں, اس دن پہ ماتم کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا ہے جو ہسٹری میں تادم قیامت زندہ رہے گا. اسی دن کے حوالے سے پچھلے 2 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں کیا ہوا. جا اب ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں اس کی. اور پیلٹ گن کا استعمال محرم کے جلوسوں پہ, کیا ان کے پاس بندوقیں تھیں؟ کیا ان کے پاس ڈنڈے تھے؟ ان کے پاس علم تھے. وہ مذہبی بالکل ہر رنگ سے پیورلی اپنے مذہب کے پابندی کے تحت ہمیشہ کی طرح جلوس نکالتے تھے. حالانکہ انہوں نے پابندیاں بھی لگائی تھی, لیکن کچھ جگہوں پہ اجازت بھی دی گئی تھی جہاں مسلمان نکلے اور اپنا ماتم کر رہے تھے. اور اس پہ جو ہندوستان نے حال کیا, یہ دنیا کے لیے چشم کشا ہے کہ وہ دیکھے کہ ہندوستان کس حد تک جا رہا ہے. ہم نے ہر حد کا مقابلہ کیا. برہان شہید وانی کے وقت بھی پیلٹ گن استعمال ہوا, ہم سڑکوں پہ کھڑے تھے, کوئی ہتھیار ہمارے پاس نہیں تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہم اس لحاظ سے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے مشکور ہیں. انہوں نے ایک ایسی رپورٹ شائع کی جو کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا. ایکسپٹ کیا دنیا نے ہندوستان کے کالے قوانین کشمیر میں, ہندوستان کی ظلم و زیادتی کشمیر میں. اور آج میں پھر دوبارہ کہوں گا, آپ نے اگر کل کی تصویر دیکھی ہو, وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں ہندوستانی بربریت والا فوجی گھر میں گھس کے جوانوں کو مارتے ہیں اور پھر ان کی لاش کو دوسری منزل سے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ انسانیت کی تاریخ میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو ہندوستان کشمیر میں اس وقت کر رہا ہے. لیکن میں آپ کی وساطت سے جو بات کہنا چاہتا ہوں, ہندوستان ابھی بھی نوشتہ دیوار پڑے. اس کے بعد اب اور کیا کرے گا وہ ہمارے ساتھ؟ ہماری معیشت تباہ, ہمارے جوان جو ان نے چن کے ابھی اس مہینے میں تقریباً 22 جوان شہید ہو گئے, 18 سے 20 سال تک کی عمر کے نوجوان شہید کیے اس نے ہمارے. اور مطلب یہ دنیا کے لیے چشم کو, یہ ضرور ہے کرونا آیا, کرونا چلا جائے گا, اور لیکن دنیا کے لیے یہ بڑی بہت, یہ میں شکر گزار ہوں ملیشیا کے سابقہ پرائم منسٹر کا اور ٹرکی کا, جنہوں نے یہ بات محسوس کی اور انہوں نے دیکھا کہ کرونا نے دنیا کا کیا حال کیا. کشمیری پچھلے 1 سال سے 47 سے لے کے 90 تک ایک پیریڈ ہمارا چلا, اور 90 سے لے کے آج تک, اور اس میں سپیشلی جو 5 اگست کے بعد واقعہ. مجھے بیرسٹر صاحب کو انوالو کرنا ہے. بیرسٹر افضل حسین صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے. ہیومن رائٹس وائلیشنز اگر کشمیریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا میں شاید اپنی طرز کی انوکھی یہاں پہ وائلیشنز اس طرح ہے کہ کوئی, یعنی جانوروں پہ استعمال ہونے والا اوزار ہتھیار بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ڈو یو سی کہ کوئی ابھی رہ گیا ہے پہلو جس کو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشنز میں یوز نہ کیا ہو؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو بھارت ہے وہ ایک آکوپیشنل فورس ہے. انہوں نے یہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو انلیگل آکوپیشن ہے وہ کر رکھی ہوئی ہے, تو اس کو قابض رہنے کے لیے جو ہے وہ تمام ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کشمیریوں کا, وہ جس کو یونائیٹڈ نیشنز نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ کشمیر کے اوپر پولیٹیکل اور لیگل ساورینٹی کس کی ہوگی. تو وہ رائٹ جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے تحت کشمیریوں کو دیا گیا ہے کہ وہ استصواب رائے کے ذریعے, پلیبیسائٹ کے ذریعے کشمیری ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ جب کہ بھارت ان کو نہیں دے رہا, کیونکہ ایک آزادی کا رائٹ ہے,
یہ جب نہیں دے رہا تو اس کو قابض رہنے کے لیے وہ ہر قسم کا ڈنڈے استعمال کر رہا ہے. دیکھیے آربیٹری ڈیٹینشن ہے, کلنگز ہیں, گینگ ریپس ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں, اور یوز آف جو ہے وہ فورس اس قسم کا ہے, پیلٹ گن کا جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے, نوجوانوں کو کا قتل عام کیا جا رہا ہے, عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے. یہ ہر قسم کے وائلنس کو بیسیکلی وہ ٹول کے طور کے اوپر یوز کر رہے ہیں اور ایک ویپن کے طور پہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. یہ کشمیر کے اندر جو آکوپیشن ہے بیسیکلی ایک طرح کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے عوام کی, نہتی عوام کی. دیکھیے وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان آرمڈ ہیں. کشمیر میں جو ہے وہ 90% جو لوگ ہیں وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں, اور جو 10% اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کشمیر کے وہاں پہ انہوں نے ڈیموگرافک چینج جو کر رہے ہیں, باہر سے لوگوں کو لا کے وہاں پہ سیٹل کر رہے ہیں تاکہ جو باہر سے لوگ آئیں تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکیں کہ نہیں وہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بھارت کے حمایتی ہیں, اور یہ جو ہے وہ بیسیکلی بھارت کو بھی سپورٹ حاصل ہے. وہ جینون کشمیری تو کوئی بھی جو ہے بھارت کا حمایتی نہیں ہے. آج 70-72 سال ہو چکے ہیں. ہر مختلف انڈیپینڈنٹ اداروں نے اس کے اوپر جو ہے رپورٹنگ کی ہے, وہ ہیومن رائٹس کے ادارے ہوں, وہ یورپین یونین کے ادارے ہوں, برٹش کے امپائر کے ادارے ہوں, امریکن انڈیپینڈنٹ جو ہے نیوز پیپرز اس پہ لکھ رہے ہیں, نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے, الجزیرہ لکھ رہا ہے, انڈیپینڈنٹ یو کے کا جو ادارہ ہے وہ اس میں آ رہا ہے. دنیا کے جو تمام انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں وہ اب لکھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں, وہ ان رپورٹس کو پبلش کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن اب پریکٹیکل ایک ایشو ہے کہ پالیٹکس از آلویز اباؤٹ لا, کہ جو دنیا کے جو ممالک ہیں اسپیشلی جو چیمپئنز آف ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے طور کے اوپر جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کے اکنامک جو ہے انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ. وہ ان انٹرسٹ کی وجہ سے وہ بھارت کے اوپر جو دباؤ نہیں ڈال رہے. یونائٹڈ نیشنز جو دباؤ اس کو ڈالنا چاہیے اور لیبسائٹ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی سیکنڈ سیگمنٹ کے اندر کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی انسان کا رائٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو انٹرنیٹ ایکسیس بھی انسان کا رائٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو کمیونیکیشن انفارمیشن بھی رائٹ ہوتا ہے, رائٹ ٹو ہیو اے فری اکانومی جسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی رائٹس کے اندر رائٹ ہوتا ہے. $2.4 بلین کے صرف 3-4 مہینے کا تخمینہ انہوں نے لگایا ہے کہ 3-4 مہینے کے اندر اندر لاس کشمیری اکانومی جو ہے برداشت کر چکی ہے, جس کا $30-40 بلین کی ٹوٹل جو ہے وہ اکانومی ہے. ہاؤ یو سی کہ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک سال بھی گزر گیا, سختیاں بھی جھیل لیں, ایک اوپن جیل کے اندر بھی کنورٹ کر دیا, ہزاروں کی تعداد میں کشمیری جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں, خود ان کے اپنے بھارت نواز جو سیاستدان ہیں وہ جیلوں کے اندر کشمیری ہیں, جیلوں کے اندر موجود ہیں. دنیا کیوں خاموش ہے اس پہ؟ دیکھیے یاسر صاحب ابھی بحث صاحب یہ بات کر رہے تھے, چونکہ بنیادی اس وقت جو دنیا قائم ہے وہ اقتصادی طور پہ زیادہ طور دیکھی جا رہی ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, لیکن ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 1 سال پہلے 5 اگست سے پہلے جو صورتحال بنی تھی, شاید ہی کوئی انٹرنیشنل اخبار ادارہ آپ کے حق میں لکھتا تھا. اب آپ صورتحال بالکل انٹائر چینج ہوئی ہے. آپ کے حق میں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے اخبارات, دنیا کی بڑی بڑی نیوز چینلز کشمیر کو کوٹ کر رہی ہیں اور حالات کو بلکہ حالانکہ ہندوستان نے بڑی چالاکی سے کوشش کی تھی کچھ ایمبیسیز کے لوگوں کو کشمیر لینے کی, لیکن وہ بھی اس کے خلاف ہوا. سلیکٹڈ یورپی یونین کے ممبرز کو جو ان کے کوشش کی اس نے اپنے جو ان کے ہم نوا تھے ان کو لے کے وہاں جائیں پھر. لیکن ہندوستان میں یہ کشمیریوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ہندوستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حقائق سامنے لائے. شاید ہم اس طرح اس وقت چونکہ پابند تھے, کشمیری باہر آ نہیں رہا تھا, جیسا آپ نے کہا انٹرنیٹ سارا سسٹم بند تھا, لیکن ہندوستان کے ہی اخبار والے, ہندوستان کے ہی وہ اپوزیشن جس میں کمیونسٹ پارٹی ہے, ایون کانگریس نے بھی بات کی باہر آ کے, اور ہندوستان ناکام ہوا دنیا کو گمراہ کرنے میں. لیکن اب ہندوستان کے اوپر دباؤ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیے اس میں ہماری بڑی کوشش ہے کہ اسلامی ملک جو مسلم بلاک ہے, مسلم ملک ہیں, OIC میں ہمارا ایک آبزرور سٹیٹس ہے, OIC میں
कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप कश्मीर पे कायम है, लेकिन अमल करने की ज़रूरत है, अमली तौर पे इकदाम करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान को कुछ एक्टिव रोल अदा करना पड़ेगा। ज़रूर वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा हमारे बात करते हैं कश्मीर पे, लेकिन अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बहस सफ़ीर कहा कि मैं सफ़ीर की हैसियत से कश्मीर का काम करूँगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर की उसने वाकई एक जान पैदा की, लेकिन मैं कहता हूँ, हम कश्मीरी कहते हैं कि फॉलो अप बाद में नहीं हुआ। शायद उसमें कोरोना की वजह भी बनी, लेकिन अभी भी वक्त है हमें अब देखिए, हाल ही में पिछले दिनों हफ्ते अमेरिका में एक रिपोर्ट शाया हुई है, उन्होंने उसमें तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान ज़्यादती कश्मीर में कर रहा है 10 लाख फौजियों की मौजूदगी में, खासकर इस साल ह्यूमन राइट्स वॉच ने बात की है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने बात की है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन बात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा नंबर 1, उसके बाद हमें हर सूरत में कश्मीर के अंदर के अवाम को उनको इस बात का एहसास दिलाना कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं। ठीक है बैरिस्टर साहब, फरमाइएगा जो खामोशी है, जैसे महमूद अब्बास सागर साहब ने कहा कि उस खामोशी उस तरह नहीं है, इंटरनेशनली इदारे, BBC जैसे आपने बात की, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम और अल जज़ीरा और बड़े बड़े जो दुनिया के मौक़र इदारे और TV चैनल्स हैं, उन्होंने लिखा और इसके ऊपर बात की, प्रोग्राम्स हुए, लेकिन कश्मीरी की ज़िंदगी में कोई ईज़ नहीं आई। कश्मीरी की ज़िंदगी में ईज़ कैसे आएगी? उसकी ज़िंदगी पहला तो स्टेप यही होना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ग्रेव तौर पे हो रही हैं, जिस तरह पैरेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर वो चले जाते हैं और सालों साल उनको पता नहीं चलता, हाफ विडोज़ की टर्मिनोलॉजी सिर्फ कश्मीर के अंदर यूज़ होती है। ये ईज़ कैसे आएगी उसकी ज़िंदगी में? स्टेटमेंट से, इस सारे काम से फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ा, इंतज़ार करना पड़ेगा हमें। देखिए, भारत में इस वक्त जो हुकूमत है ना BJP की, वो एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। वो उसको आप बिना समझें कि हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस होती हैं दुनिया में, वो किसी भी मदद से हों, वो वायलेंस को, जबर को, वो उसको जो है ना, वो अपनी उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा होता है। तो ये बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट जो वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत है, वो हर किस्म का जो वायलेंस है, हर किस्म का जो जबर है, जुल्म है, उसको अपनी आइडियोलॉजी का हिस्सा समझते हैं और वो उसको जारी और सारी रखेंगे। इसमें आपने जो ईज की बात की, ये बिल्कुल ठीक फरमाया साजिद साहब ने भी कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे इसके ऊपर लिख रहे हैं और ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई ईज नहीं आ रही उनकी जिंदगी के अंदर। उससे ईज उस टाइम पे आएगी क्योंकि हम जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की रियासत है, वो कश्मीर कॉज की जो है वो एडवोकेट है, वकील है। हमें दुनिया को ये बताना पड़ेगा कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कश्मीर इशू के ऊपर हमें बेहतर एडवोकेसी करनी पड़ेगी, बेहतर डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और मेरा पर्सनल जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि इंडिया को बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स के अंदर हमें जो है वो थ्रेट करना पड़ेगा कि इंडिया इस चीज को फौरी तौर के ऊपर जो है वो रोके, वरना इससे जो है वो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। पूरा खिता जो है वो इनस्टेबल हो सकता है और ये खिते की जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत जो ये कर रहा है उससे इंटरनेशनल पीस जो है वो भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में अगर जंग हो गई और तो कन्वेंशनल वॉर ना हुई तो पूरी दुनिया उससे इफेक्ट होगी। और ये जो चैप्टर 7 है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, उसको इन्वोक करने की जरूरत है ताकि दुनिया के जो ममालिक हैं वो भारत से सफारती ताल्लुकात पहले मुनक़ता करें, उसके बाद उस पर इकनॉमिक सैंक्शन इम्पोज करने के लिए पाकिस्तान मूव करे। और जो लास्ट है वो ये है कि जो एक कंबाइंड मिलिट्री एक्शन अगर भारत फिर भी बात नहीं आता तो उसकी तरफ बात जाए। ये जब तक अफजल साहब, अब मैं ये जो मेरा सवाल जो है वो या मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो बात अक्सर लोग करते हैं, एनालिस्ट करते हैं, और सवाल ये पूछा जाता है कि इतनी ग्रेव वायलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। ये अगर अब देखा जाए तो जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स नहीं बनी थी, या ये जो रशिया जब USSR था, उस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे थी, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हुआ करता था, यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त जो है वो रेजोल्यूशन पास करके और फिर मामला जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने फिर यहाँ तक लेकर आए। आपकी मैं टेक इसके ऊपर चाहूँगा, क्या पाकिस्तान या कोई भी फरीक जो है वो जा सकता है? चैप्टर 6, चैप्टर 7 की अक्सर बात होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कि
اس مسئلے کو یہاں پہ سنا جائے اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن جو ہے اس پہ کام کرے. سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس تو ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے آؤٹ کم کچھ نہیں نکلا. بینگ اے لیگل ایکسپرٹ, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جہاں تک بات ہے وہ اس میں دیکھیے جورسڈکشن میں سبمٹ کرنا پڑتا ہے دونوں ممالک کو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کہ تھوڑی سی جو میرا پرسنل ویو پوائنٹ یہ ہے, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک فریڈم موومنٹ ہے بیسکلی. اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے کل کو مینیپولیٹ کر کے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ جس سے کیا آپ کی مثال دے رہا ہوں, کیا آپ کی موومنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے, آپ کی لیگل سٹینڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ایسے ادارے کہ کیا وہ ادارے انصاف بھی دیں گے کہ نہیں, لیکن اس میں ایک جو لیگل کوسچن ہے کہ پہلے جورسڈکشن میں دونوں کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے, ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے, پھر اس کی جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگی. نمبر 2 دیکھیے ہمیں یو این کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بھی ایک لیگل ہمارے پاس جو ہے انسٹرومنٹ موجود ہے. ہمیں اس کے لیے پولیٹیکل کیمپیننگ کرنی ہے, ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیسی کرنی ہے, کیونکہ ہمیں وہ رائٹ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ رائٹ بھی ہمیں ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل کیمپیننگ ہے وہ کم ہے, اور جو دنیا کے جو ممالک ہیں جو ورلڈ پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہے, وہ انڈیا کو ایک اکنامک پاور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, ایک شائننگ اور ایمرجنگ انڈیا کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان کو اکنامکلی اسٹیبل کرنا ہے. ہمیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ بینک آن کرنا چاہیے, جو ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر کرنا چاہیے, جو میرے خیال 18 کے قریب ریزولوشنز ہیں. بیرسٹر افضل حسین صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا کشمیر میگزین میں. محمود احمد ساغر صاحب, ریزولوشن پہ اکتفا کرنا چاہیے, کیا ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کا خاتمہ کرنا ہے. فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کی زندگی میں تھوڑی آسانی آ سکے. دیکھیے یاسر صاحب, ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کے پاس ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کے علاوہ کوئی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ امپلیمنٹیشن کے لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ ہمیں کام کرنا ہوگا, پاکستان کی وزارت خارجہ کو کام کرنا ہوگا اس کے لیے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان اس نہج پہ کام کرے جسے کرنا چاہیے؟ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, میں بحث کشمیری کہہ رہا ہوں, نہیں اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر وہ چیزیں ہم کروا سکے, ہندوستان پہ قدرتی طور پہ بہت بڑا پریشر آئے گا. دوسری بات, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہماری بیس ہیں, ہمیں ان کو ہر صورت میں نوک کرنا ہے, ہر کسی بھی اس میں کسی جگہ کم, کیونکہ وہ بہترین حل مسئلہ کشمیر کا ہے. اب دیکھیں نا, اس حل کے حوالے سے یہاں پہ اقوام متحدہ کی فوجیں موجود ہیں اور ان کا مشن موجود ہے, ان کا مشن یہاں پہ موجود ہے. دیکھیں ہندوستان کچھ بھی دنیا کو کہے نا جی, لیکن یہ تو ہے نا وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے پاس ابھی آپ نے ذکر کیا 2 اجلاس پچھلے دنوں میں ہوئے نا, نتیجہ کیا نکلا کیا نہیں نکلا وہ نہیں, لیکن اجلاس تو کشمیر پہ ہوئے نا, کشمیر کے معاملے پہ ہوئے نا. لیکن میں ایک بات آپ کے اس وقت شاید اختتامی طور ہم جا رہے ہیں اختتام کی طرف, ایک میری طرف سے درخواست حکومت پاکستان کے لیے ہے. دیکھیے کشمیر میں انتہا ہندوستان نے کی ہے, قوانین کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں, لیکن پاکستان ایک بالکل اعلانیہ کشمیر کے لیے ریلیف پیکیج اعلان کرے اور دنیا کو کوشش کرے. 2 ملک تو بالکل اوپنلی آپ کے ساتھ ہیں, ایران آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس میں ضرور ہوگا. کشمیریوں کے لیے ایک, کیونکہ پاکستان اخلاقی سیاسی سفارتی سپورٹ آفیشلی کشمیریوں کو کر رہا ہے, فریق ہے اس مسئلے کشمیر کا, وہ دنیا کے بڑی سے بڑی این جی اوز کو, ریڈ کراس کو استعمال کریں. اسی اقوام متحدہ کو کہیں کہ کشمیر میں جو ہندوستان نے کیا ہے ان کو اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے. خربوں روپے کا نقصان کشمیریوں کو ہوا ہے, خربوں روپے, ایجوکیشن تباہ ہو گئی ہے. کوئی ایسی پیکیج, ایجوکیشن کی پیکیج, اقتصادی پیکیج حکومت پاکستان آفیشلی اناؤنس کرے کشمیر کے, جانے دیں نہ جانے وہ بات کی بات, لیکن اس کے لیے کام ضرور کریں. یہ میری درخواست ہو. بالکل ٹھیک ہے. محمود احمد ساغر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں اس حوالے سے بات کی. ناظرین, ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا جو کمٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اگر تو سوچ یہ ہے کہ کشمیری سے دب جائیں گے, کشمیری اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو 70 سال ہو گئے ہیں مختلف حربوں طریقوں سے انڈیا نے کوشش کر کے دیکھ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو کشمیری ہیں, ویلی کے جو کشمیری ہیں, اوورال کشمیری اگر ہیں, تو انہوں نے کسی طور پہ بھی 1 انچ اپنے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. اب دنیا کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آخر کب تک
کیا آخری کشمیری تک ہم نے قربانی کا انتظار کرنا ہے کہ وہ قربانی دے دے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کام کریں؟ کشمیریوں کی زندگیوں میں فرسٹ پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں ایز کیسے آئے، خاص طور پہ آرٹیکل 370-35A کے خاتمے کے بعد جو وہاں پہ ظلم و بربریت کا بازار اس فیشسٹ رجیم نے گرم کیا ہوا ہے، اس حوالے سے دنیا کیا کر سکتی ہے، دنیا کردار کیا ادا کر سکتی ہے؟ اس میں اگر خاموشی ہے تو پھر اسے مجرمانہ خاموشی کہا جائے گا، تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی۔ کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔